دشمن سے جو ہے اس کو بچاتا رہتا ہے۔ مرغی کمزور پرندہ ہے، لیکن جب بلی اس کے بچوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے تو وہ جان پر کھیل کر اپنے بچوں کو بچاتا ہے، اور اس پیار سے وہ اپنے بچوں کو اپنے ریش کے اندر چھپا لیتی ہے، اور اس طریقے سے ان کو چلاتی رہتی ہے۔ اس طریقے سے تمام کے تمام پرندے، درندے، چرندے، کیڑے مکوڑے اپنے اولادوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن عربوں کا حال یہ تھا جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے اس کے ساتھ؟ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم من سوء ما بشر به أيمسكه على سوء أم يدسه في التراب۔ جب اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اس ناکارہ خبر کی وجہ سے جو اس کو دی گئی، یعنی اس کو وہ ناکارہ خبر کی گئی، اور پھر دل ہی دل کے اندر سوچتے تھے کہ اب میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کروں، لوگوں کے تعلیم برداشت کر کے اس کو زندہ رکھوں، اور یا یہ ہے اس کو موت کے گھاٹ اتاروں۔ تو اللہ ماشاءاللہ لوگ کچھ رحم دل ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، لوگ تعلیم دیں گے دیتے رہے، اس کو زندہ رکھنا ہے، ختم نہیں کرنا۔ اور بعض لوگ درندہ سے کیا کرتے تھے، اپنے بچیوں کو ضبط سے قتل کر دیتے، اب قتل کے بھی طریقے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُذَبِّحُونَ، بعض لوگ ان کو ذبح کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ چوری سے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس ننھے منھے بچی کے گلے کے اوپر چورا رنگ کے بل چلاتے تھے، ذبح کرتے تھے۔ اور بعض لوگ ان کو اٹھا کر دریا میں ڈالتے تھے، اپنے بچیوں کو زندہ اٹھا کر دریا میں ڈالتے تھے، اور بعض لوگ اپنے ہاتھوں سے گڑھے کھود کر اپنے بچیوں کو زندہ ان گڑھوں کے اندر پہ لگا کر ڈالتے تھے، اور وہ نیچے سے ابا جان کی نعرے لگاتی تھی، اور یہ اوپر جو ہے مٹی ڈالتی تھی۔ یہ ان کا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء انہیں قبائل کے اندر جب بیان کرنا شروع کر دیا تو ان کا عقیدہ بھی تبدیل ہو گیا، ان کا عمل بھی تبدیل ہو گیا، اور عقیدہ کتنا تبدیل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، میں نے اللہ کے حبیب کو آپ کا بوسہ لیتے دیکھا ہے، اس لیے آپ کا بوسہ لیتا، میرا ایمان ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ آپ نہ۔ ایک دن آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایسا من ایوب فی جزیرۃ العرب، شیطان اپنا امید ہو گیا، یعنی مسلمانوں کے عقائد اتنے مضبوط ہو گئے کہ آپ نے ایک دن فرمایا کہ شیطان نا امید ہو گیا کہ اب یہی لوگ، اب یہ عرب، جزیرہ عرب کے رہنے والے دوبارہ بت پرستی میں چلے جائیں گے اور میری عبادت کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ بتوں کی عبادت شیطان کی عبادت ہے۔ یا بنی لا تعبدوا الشیطان، باپ کیا کرتا تھا؟ بتوں کی عبادت کرتا، شیطان نہ امید۔
لیکن ایک کام سے شیطان نا امید نہیں ہے، مسلمانوں کے دلوں میں، عربوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض، حسد اور کینہ پیدا کرنا اور ایک دوسرے کی غیبت میں لگانا، ایک دوسرے سے لڑانا، اس سے شیطان نا امید نہیں ہے۔ لہذا جس میدان کے اندر وہ نا امید ہے اس میدان میں وہ محنت نہیں کرتا، اور جس میدان کے اندر وہ نا امید نہیں ہے اس میدان میں وہ محنت کرتا۔ اور یہی وجہ ہے یہ بیماری مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، عقائد سے تبدیل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر سے کہا کہ میں آپ کو اس عظیم کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا۔ اللہ ترا قبرا مشرفا الا سویتا ولا تمثالا الا طمستا۔ جو بھی قبر آپ کو زمین سے بہت زیادہ اونچی ملے تو اس کو قبر کے لیول کے اوپر لے کر آؤ، یعنی اس کی اونچائی ایک بارش سے زیادہ نہ ہو، اور جو بھی تصویر مورتی آپ کو کہیں ملے اس کو توڑ ڈالو۔ وہ درخت جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ وہاں لوگ جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، فرمایا کہ آج تو لوگ اس طرف کے نیچے نمازیں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل لوگ اس طرف کی پوجا کرنے لگ جائے۔ فرمایا کہ اس سالہ کے اندر جتنے درخت ہیں سب کو نکال۔ عقائد سے اعمال کیسے تبدیل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء پر تشریف لے گئے، اور جب واپس آنے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نکل آئی اور یا عمی کی آوازیں لگا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا کہ کون اس کے تربیت کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی آگے بڑھے کہ میں تیار ہوں، ان کے بھائی حضرت جعفر آگے بڑھے کہ میں تیار ہوں، اور اسی طریقے سے زید بن حارثہ آگے بڑھے کہ میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ ایک دن یہ لوگ اپنی بچیوں کو برداشت کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے گلوں پر خنجر اور چوڑے رکھ کر چلاتے تھے، اور زندہ زمین کے اندر گاڑتے تھے اور دریاؤں میں ڈالتے تھے۔ آج غیر کے بچیوں کے لیے ہر ایک کا گود کھلا ہوا۔ یہ تبدیلی ہے۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو آخری پروگرام نازل فرمایا ہے، اور جو آخری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے وہی کتاب ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو قیامت کے قریب آئیں گے ان لوگوں کی اصلاح بھی اسی کتاب سے ہوگی جس کتاب سے صحابہ کرام کی اصلاح ہوگی۔ ہمارے پاس اصلاح کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے اس کتاب۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھنا ہے اور اس کتاب کو سیکھنا ہے، اس کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نوافل میں کھڑے ہو کر لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہم پیغام ہے، میسج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے شکل صورت میں میرے پاس آپ کے پاس بھیجا۔ اس میسج کو ہم نے اساتذہ کرام سے، علماء کرام سے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی پابند کرنا ہے کہ آپ علماء کے پاس جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے لیے اہم پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو علماء کرام سے سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ نماز پڑھتے ہو تو نماز کے وقت آپ اللہ سے باتیں کرتے ہو، جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو قرآن پڑھتے وقت اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ محبت میں اور عشق میں یہ ادنا درجہ ہے کہ عاشق معشوق سے بات کرے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ معشوق عاشق سے بات کرے۔ عاشق بیٹھو اور معشوق بیٹھو باتیں کرو، یہ اعلیٰ درجہ۔ تو معلوم ہوا کہ نماز عبادت ہے، اور قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن نفلی نماز سے قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو اللہ ملتا ہے۔ جب آپ آئیں گے مولانا یوسف صاحب کے پاس، مولانا امان اللہ صاحب کے پاس اور مولانا شفیق الرحمان صاحب کے پاس، دو زانوں ہو کر اس یقین کے ساتھ آپ آ کر بیٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں جو اہم پیغام بھیجا ہے میرے لیے، میں نے آج جا کر اس پیغام کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا۔ پھر جب آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو اس وقت پھر قرآن مجید کی سیکھنے کی جو لذت ہے اور قرآن مجید کا جو معنی اور مطلب ہے اس میں جو لذت ہے اور مٹاس ہے پھر وہ محسوس ہو۔ مولا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عراق کا ایک شہزادہ تھا جو کہ بہت بڑا شاعر تھا، انہوں نے ایک مصرع بنایا، تورے ابلغ کسی کمدید نور، وہ موتی جو کبرا موتی ہوتی ہے اس کو کس نے دیکھا؟ اور عراق کے شعراء سے کہا کہ اس کے ساتھ اگلا مصرع ملا ہے، کوئی نہیں ملا سکا۔ کسی نے کہا ہندوستان میں بہت بڑے بڑے شاعر ہیں، آپ ہندوستان کے بادشاہ کے پاس بھیج دیں، شاید وہاں کوئی مل جائے جو اس کے ساتھ اگلا مصرع ملا ہے۔ ہندوستان کے بادشاہ کے پاس انہوں نے یہ مصرع بھیجا، انہوں نے اپنے صاحبزادی زیب النساء کے حوالے کر، اور زیب النساء شہزادی ہے لیکن اور بہت بڑی عالمہ تھی، انہوں نے ایک دیوان لکھا ہے، دیوان زیب النساء، بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی شاعر تھی، لیکن ان کے جسم کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے جسم کے ساتھ جو لباس لگا ہوا ہے وہ بھی کسی غیر پر نہیں۔ شہزادی ایسے ہوتی ہے، بہت بڑی شاعر ہے، بابری بابری لگائی کہ آپ نے شعر شاعری نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، سامنے بالکل شاہی محل کے سامنے درخت پر ایک رکن آ کے بیٹھا اور وہ اپنا گیت گانے لگا، پیاس کہتی کہنے لگی، اے عندلی بنادا دوامت النریجا نازک مزاج شاہ تابع سکن لگا، بلبل اپنا گیت یاد لگانا، بادشاہ شاہی مزاج لوگ یہاں رہتے ہیں، مجھ پر پابندی لگائی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی گرفتار کر کے پابندی لگائی، تو انہوں نے اپنے صاحبزادی کے حوالے کر دیا، انہوں نے فوراً اس کے ساتھ اگلے مصرع میں ملایا، مگر اشکی بکالی سلطانو، پہلے مصرع تھا، تورے ابلغ کسی کمدید نور، زیب النساء نے اگلے مصرع ملایا، مگر اشکی بکالی سلطانو، محبوبہ کی آنکھوں کا وہ آنسو جو سرم لگانے کے بعد، ظاہر آنسو سفید ہوتا ہے، اس میں سیاہ سیاہ دھبے ہوتے ہیں، سن دیں گے، اسی کو جو چھپا کے
جب ایران کے شہزادے کے پاس بھیجا یہ جواب تو وہ حیران ہو گیا اور فوراً خط بھیجا کہ میں شاعر سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، بیٹے کو ڈانٹنے لگا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ تو زیب النساء نے کہا کہ میں دو شعر لکھ کر جو ہے نا آپ کو دیتی ہوں، یہ بھیج کر دیا ہے۔ وہ دو شعر لکھے کہ بلبلت بلبلت در در چمن بیند مولا، بت پرستی کئی کلک در بر غمن بیند مولا، در سب المخفی منم چوبئی گل در بر کے گل، ہر کی دیگر میل دارت در سب بیند مولا۔ اللہ نے مجھے ایسا وصف کیا ہے، اگر میں کسی باغیچے میں جا کر بیٹھوں، پھولوں کے پاس جمع ہونے والے پرندے پھولوں کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں۔ اگر میں کسی بتکدے میں جا کر بیٹھوں تو بتوں کے سامنے سینے لگانے والے انہیں چھوڑ کر میرے سامنے سینے لگانا شروع کر دیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے کلام میں اس طرح پوشیدہ ہوں جس طرح گلاب کی خوشبو گلاب کے پنکھڑیوں میں پوشیدہ ہوں۔ اگر آپ گلاب کی خوشبو کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے، البتہ سن سکتے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں خاتون ہوں، بابردہ خاتون ہوں، آپ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے ہو، میرا کلام پڑھ سکتے ہو۔ تو جب بیچ دیا تو ایران کا شہزادہ سمجھ گیا کہ تو شاعر نہیں شاعرہ ہے، یہ تے حسین جمیل بابردہ ہے، خاموش ہو۔ مولانا ابن اسحاق نے کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مال القرآن کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایران کے شہزادیوں کو اگر زیب النساء کے اشعار میں زیب النساء مل سکتی ہے تو اللہ کے کلام کے پڑھنے والے کو اللہ کے کلام میں اللہ نہیں ملے۔ اب جو بیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وقت زیادہ ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں اس آیت کا مختصر ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ آیت اس آدمی کی فضیلت بیان کی گئی اس آیت کے اندر جو قرآن مجید سیکھنے کے لیے مسجد یا مدرسے میں آتا ہے، اور وہ استاذ کو جو مسجد اور مدرسے میں بیٹھ کر وہ لوگوں کو قرآن مجید کا درس دیتا ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو مقرر فرشتے کہلاتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور وہ فرشتے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے فرشتے یسبحون بحمد ربہم، یہ تمام کے تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آگے یہ تو بتا دیا کہ یہ مقرر فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہے، جو اللہ کے عرش پر پہرا دیتے ہیں، وہ مقرر فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، بخشش کے دعا مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة
اس کا ترجمہ کرتے ہیں احاطے کے ساتھ، لیکن میں اس کا ترجمہ بہت سارے مفسرین کی اقوال کی روشنی میں احاطے کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ جو اس کا لفظی معنی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ وسعت، اے اللہ تو نے اپنے رحمت سے اور اپنے علم سے تمام کے تمام چیزوں کو وسعت عطا کی۔ آپ دیکھیں اللہ کے علم میں کہ 2021 میں روئے زمین پر کتنے لوگ آئیں گے اور ان کے استعمال کے لیے کتنے جانور جو ہے وہ چاہیے، فضا کو خوبصورت رکھنے کے لیے کتنے پرندے چاہیے اور کیڑے مکوڑے کتنے ہوں گے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ہر ایک جنس کے رزق کو وسعت عطا کی۔ ہر علاقے کے لوگوں کو ان کی مداد کا رزق ملتا ہے، پھلوں کے برمار ہے، سبزیوں کے برمار ہے، اناج سے منڈیاں بڑی بڑی ہیں، اور اس طریقے سے مویشیوں کے چارے کی کوئی کمی نہیں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ ہر جنس کو کتنا رزق چاہیے اس سے اللہ نے زیادہ پیدا کیا۔ انگریز اپنے جہان سے سوچتا ہے، مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے سوچتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ افراد بڑھیں گے تو رزق بڑھے گا۔ پرانے لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی کی آبادی جب کم تھی تو یہاں آٹا راشن کارڈ سے ملتا تھا اور چینی راشن کارڈ سے ملتی تھی، اور ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے تو جو طلباء چینی پکاتے تھے باقی طلباء ان کے محنت سماجت کرتے تھے کہ جب آپ کو چینی مل جائے تو ہمیں ملے۔ آبادی کم تھی اور یہ پورے ملک کا اور اس وقت آبادی کیا تھی؟ 5 کروڑ تھی پاکستان بننے کے بعد، اس ٹکڑے کی آبادی 5 کروڑ، اور اس وقت 22 کروڑ ہے۔ چینی کے کوئی کمی نہیں، منڈیاں بھری پڑی ہے، آٹے سے منڈیاں بھری پڑی ہے، یعنی کھانے پینے کے جتنی چیزیں ہیں ہر چیز سے منڈیاں بھری پڑی ہے۔ آج سے 40 سال پہلے جو لوگ کراچی میں رہتے تھے وہ جانتے ہوں گے کہ جس بڑی مقدار میں اس وقت پل کراچی میں ہے، اس اتنے بڑے مقدار پر 40 سال پہلے یہ پل نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو اے اللہ اپنے علم اور رحمت سے آپ نے ہر چیز کو وسعت عطا کی ہے، ہر چیز کو وسعت عطا کی۔ اس لیے ہم فرشتے کہتے ہیں، اس لیے ہم یا اللہ تیرے ان دونوں صفاتوں کو، صفت رحم اور صفت علم کو وسیلہ بناتے ہیں اور پھر سے دعا، اور ہمارے نبی نے بھی ہمیں ہی طرح بتایا، اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک باسمک الکریم۔ یا اللہ میں تیرا بندہ، میرا باپ تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرے قبضے میں رکھا ہوں، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، مجھے میں طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے فیصلے سے روک سکوں، لیکن یہ میرا ایمان ہے یا اللہ تو حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو حکیم کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، خیر خواہی سے خالی نہیں ہوتا۔ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کا اس میں میرے لیے بہتری ہو، اس میں میرے لیے بہتری ہو، اس میں میرے لیے خیر ہو۔ یا اللہ میں تیرے مبارک ناموں کو وسیلہ بنا کر تجھ سے مانگتا ہوں، میں تیرے مبارک ناموں کو وسیلہ بنا کر تجھ سے مانگتا ہوں۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ راستہ دیا اور ہم نے عزم کر رکھا ہے کہ جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہے ہم نے اس کے خلاف چلنا ہے اور ان راستوں کو لے کر اللہ سے مانگنا ہے جن راستوں کو لے کر مانگنے سے اللہ کے نبی چلا۔
تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے ان دونوں صفات کو صفت رحم اور صفت علم کو وسیلہ بنا کر تجھ سے مانگتے ہیں. اب کیا دعا مانگتے ہیں؟ فاغفر للذین یا اللہ بخش دے ان لوگوں کو بخش دے. کن لوگوں کو؟ تابو رجعو. یا اللہ وہ لوگ کہ جو لوٹ آئے. کس سے لوٹ آئے؟ ناجائز کاموں سے لوٹ آئے, حرام سے لوٹ آئے, یہاں تک کہ مباحات سے لوٹ آئے, اور صرف مباحات سے نہیں بلکہ یہاں تک کہ ثواب کے کاموں سے بھی لوٹ آئے. نفلی نماز کو چھوڑ دیے, اس سے بھی لوٹ آئے. کس کی طرف لوٹ آئے؟ آگے ذکر ہے وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ. لوٹ آئے ناجائز کاموں سے, حرام کاموں سے, مباح کاموں سے, ثواب کے کاموں سے بھی لوٹ آئے. کس کی طرف لوٹ آئے؟ وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ. لوٹ آئے تمام کاموں سے اور چل پڑے. کس طرف چل پڑے؟ قرآن مجید کی درس کی طرف. وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ. اللہ کا سبیل کیا ہے؟ سبیل الکتاب سبیل اللہ. سبیل الکتاب سبیل اللہ. چل پڑے تھے کتاب کے درس کی طرف, قرآن مجید کے درس کی طرف, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم پیغام میرے لیے بھیجا ہے اس پیغام کو سیکھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اور مجھے ہدایت وہی سے ملے گی, میری اصلاح اسی سے ہوگی, میرے گھر کی اصلاح اسی سے اور معاشرے کی اصلاح اسی سے. وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ. آگے پھر دوسرے دعا وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. یا اللہ یہ جو قرآن مجید سیکھنے کے لیے اور قرآن مجید سکھانے کے لیے اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے مسجد میں مدرسے میں آ کر بیٹھے ہیں, یا اللہ یہ انسان ہے, یہ انسان ہے. شیطان ساتھ بجائے ان سے بلا بھی ہو, ان سے غلطیاں بھی ہوں, یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے خطاؤں کو معاف فرما اور جہنم کے آگ سے ان کی حفاظت فرما. یہ دعا مانگتے ہیں قرآن مجید کی سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے. کون یہ دعا مانگتے ہیں؟ مقرر فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں. ربنا وادخلهم جنات عدن. آگے تیسری دعا, یا اللہ ان لوگوں کو جو قرآن مجید کے طالب ہیں, قرآن مجید سیکھتے سکھاتے ہیں, یا اللہ ان کو داخل کر دے اپنی جنتوں کے اندر, اپنے باغوں کے اندر, عادن جو ہمیشہ رہنے کے لیے تو نے تیار کی ہے. پیار نعمت ہو ان جنتوں کے اندر, ان باغات کے اندر, یا اللہ اپنے کتاب کے طالب, متعلم اور معلم دونوں کو داخل کر. الذی وعدتہ, وہ جنتیں, وہ باغات جس کا وعدہ تو نے اپنے بندوں کے ساتھ کر رکھا ہے کہ دنیا کی زندگی میرے مرضی سے گزارو گے تو یہ جنتیں آپ کے لیے, یہ باغات آپ کے لیے. وہ باغات ایک کو عطا کر, وہ جنتیں ایک کو عطا کر. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. یا اللہ یہ جو قرآن سیکھنے کے لیے مسجد آتا جاتا ہے, صرف ان کو معاف نہ کرنا اور صرف ان کو یہ جنتیں عطا نہ کرنا, بلکہ ان کے ساتھ ان کے والدین جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کو بھی یہ باغات عطا کرے اور ان کو بھی جنت عطا کرے. صلاح سے مراد اعمال نہیں ہے, صلاح سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ. یعنی جس
تعالیٰ اس قرآن مجید کی تعلیم کے برکت سے ان کے والدین کو بھی معاف فرما اور ان کو بھی جنت کے اندر اور صرف والدین پر اکتفا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ والد اپنی اولاد کو ہر سہولت فراہم کر کے اس کو مدرسے بھیجتا ہے، مسجد بھیجتا ہے، اور نیک اولاد کے نیک اعمال ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہو گئی. اب ان اولاد کی تربیت آپ کے ذمہ فرض ہے. اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ اپنے محلے کے امام کے نام کو نہیں جانتا. اگر پوچھا جائے تو ساری زندگی کے اندر محلے کے امام سے جو ہے چند بار کو ملا ہوگا، نام نہیں جانتا. وہ امریکہ کا اداکاروں کے ناموں کو جانتا ہے، وہ انڈیا کے اداکاروں کے ناموں کو جانتا ہے، وہ دنیا بھر کے کرکٹروں کے ناموں کو جانتا ہے، پہلوانوں کے ناموں کو جانتا ہے. نہیں جانتا تو اپنے دین کی ائمہ کو نہیں جانتا، جو دین کے مقتدا اور پیشوا ہیں. اور یہ غلطی کس کی؟ یہ بچوں کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے اور یہ میری غلطی کہ ہم نے اپنے اولادوں کو اندھیروں میں رکھا. دنیا کا تعلیم یہ اندھیرا ہے، اندھیرا دنیا کا علم یہ اندھیرا ہے. میں میڈیکل کالج میں ہوں اور میں وہاں سب طلبا کو بتاتا رہتا ہوں کہ مرنے کے بعد آپ کے ڈگری کام نہیں آئے گی. اور بسا اوقات دنیا میں اللہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ڈگری ناکارہ ہو گئی. بہت بڑے ہڈیوں کے سرجن تھے اور فالج کا تھوڑا سا جھٹکا پڑا، آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا. میں اس کو بتاتا رہتا تھا کہ ڈگری جو ہے چند دنوں کے بعد کام نہیں آئے گی. تو وہ رونے لگے تھا کہ میرے زندگی کے اندر حاضر سروس ہونے کے باوجود میرے ڈگری میں کام نہیں آیا، پھر چھوڑ دیا. کتنے فزیشین جو ٹاپ کے فزیشین ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور دماغ کا بیلنس آؤٹ ہو کے بیکار بیٹھے، ڈگری بیکار ہو گئی. اور ان ڈگریوں سے ہم کیا کماتے؟ دنیا کماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈگری کا نتیجہ ہمیں دنیا میں دکھاتے ہیں کہ جس ڈگری سے ہم نے دنیا کو کمایا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت کی شکل میں ہمارے پاس دنیا آئی اور اس منہ سے نیچے اتر گئی. جو ڈگری بھی کمائی کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاخانے کی صورت میں ہمیں بتایا. اور فلسفے کے قانون ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف واپس لوٹ کر آتی ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا گندگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا گندگی کس طرح ہے. عام ہے، حلال ہے، گندم ہے. یہ گندگی ساری دنیا گندگی کیوں؟ اس لیے کہ کھانے کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ پاخانہ بن جاتا ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ. اس لیے علماء کہتے ہیں یہ گند ہے، دنیا گند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی. لیکن جس سونا چاندی سے اللہ نے جن نعمتوں کو خریدا تو آپ کے پیٹ کے اندر آم جا رہا ہے، آپ کے پیٹ کے اندر سیب جا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ آپ کی دنیا آپ کی دولت ہے. اور جب نکلتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ گندگی ہے. تو اپنے اولادوں کو قرآن کا راستہ دو، قرآن کا طالب بناؤ تاکہ یہ ساری دعائیں آپ کو مل جائے. وَأَزْوَاجِهِمْ، یا اللہ مغفرت فرما اور یہ ساری جنتیں ان کے گھر والوں کو بھی عطا فرمائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. بیوی نیک ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بیوی لالچی ہے تو آپ سے کہے گے کہ فلاں کو بہت بڑا گھر بنا لیا، فلاں کے پاس تو بہت بڑی گاڑی ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں. حرام ہو جیسا بھی کوئی ساری سہولتیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. بیوی اگر نیک ہے تو آپ سے کہے گی کہ خبردار حرام کی کمائی اگر
گھر میں لے کر آئے، مجھے کھلایا، میرے بچوں کو کھلایا، تو قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا تیرے گریبان۔ جاؤ مسجد میں قرآن مجید سیکھو، اور پھر گھر میں آ کر جو آپ نے پڑھا ہے وہ ہمیں بتاؤ، بچوں کو۔ تو یہ دعائیں فرشتے ان کے گھر والوں کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ اور ازواج کا دوسرا معنی دوست، ازواج کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دوست، یعنی فرشتے یہ دعا قرآن مجید کے طالب کے دوستوں کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ یاد آئیں کہ یہ دوست ہے، کیونکہ دوستوں نے جانے دی ہے مسجد پڑھنے۔ یا اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وذریاتہ، اور یہی دعائیں قرآن مجید کے طالب کی اولادوں کے لیے بھی فرشتے مانگتے ہیں۔ یا اللہ وہ ننھے منھے بچے جو اپنے باپ سے اصرار کرتے ہیں کہ ابا جان مسجد کے اندر قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، آپ شریک ہو جائے۔ جامعہ علیہ السلام کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آئے، داخلی تھی، کہا کہ یہ بچے اقرا میں پڑھتے تھے، یہ بس مکمل ہو گیا، آپ یہاں لے کر آئے آپ کتابوں کے لیے۔ تو کہا کہ میں کسٹم آفیسر ہوں، اور میں جب ڈیوٹی سے آتا تھا تو 3 بجے تک ہم یہاں بیوی بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں ٹی وی لوگ دیکھتے تھے، آج کل تو موبائل نے سب کچھ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ کہا کہ میری داڑھی نہیں تھی، تو ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا ایک استاد عطا فرمایا تھا۔ میں جب ان کو اقرا مدرسہ لے جاتا تھا اور سامنے بورڈ پر تصویر آتی تھی تو بیٹا بیٹی دونوں اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے۔ میں نے کہا کہ بیٹے آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ ہمارے استاد نے ہمیں بتایا ہے کہ تصویر کو دیکھنے سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے اور ذہن بھی کمزور ہوتا ہے، ذہن کمزور ہوتا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت شیخ الہند نے بھیجا تھا مصر کہ وہاں مصر کی لائبریری میں احناف کی فقہ کی ایک مختصر کتاب ہے جو بہت عمدہ کتاب ہے، آپ وہ کتاب حاصل کر کے لے کر آئے۔ جب وہاں گئے تو لائبریری والوں نے سے انکار کر دیا، آپ مطالعہ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہی مطالعہ کیا، بس واپس آئے، استاد نے مجھے کتاب لے کر آئے کہ آپ کتاب دینے کے لیے وہ تیار نہیں، لیکن استاد سے کہا کہ میں نے مطالعہ کیا ہے، میں اپنے حافظے سے لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے حافظے سے اس کتاب کو لکھا اور پھر اس کا ایک نسخہ مصر بھیجا کہ میش کرے، وہ آج مصر نسخہ ہے، اس کے ساتھ ایک حرف کے اندر تبدیل کی، اور کہتے ہیں کہ ساری زندگی میری نظر غیر محرم عورتوں پر نہیں پڑی سوائے ایک دفعہ۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم دیوبند کے محتمم تھے، کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ہمارے گھر آئی تھی اور بہت بڑی عمر تھی ان کی، وہ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کمرے میں وہ بیٹھی ہوئی، تو میں اچانک سے اس کمرے میں داخل ہو گیا، اسی کمرے میں چلا گیا، میرے نظر اور پھر فوراً میں پلٹ کر باہر نکلا۔ کہا کہ ساری زندگی بغیر ارادے کے اچانک ایک مرتبہ میری نظر غیر محرم ہو، اللہ نے اس کو ایسا بتایا۔ ہم ہمارے بچے سارا دن موبائل پر تصویریں دیکھتے ہیں تو حافظ نہ رہے، ٹی وی دیکھتے ہیں، باہر تصویریں دیکھتے ہیں، موبائل پہ تصویریں دیکھتے ہیں، تباہ کر دیا۔ موبائل نے بچوں کے آسمان کو ختم کر دیا، کمزور ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ ابا جان داڑھی آپ شیو کرتے ہو، یہ تو حرام ہے، آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ سنت نبوی بھی کہا کہ بچوں کی وجہ سے ہم نے اپنا ٹی وی، ہم نے اپنے جو ہے نا بیڈ سے چادر کو ہٹایا اور اسی نے باندھ کر کے سامنے اوپر رکھ دیا، اور ان بچوں کی وجہ سے میں نے یہ داڑھی رکھی ہے۔ ابھی تک میں دل سے داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن ان بچوں سے مجبور ہو کر میں نے نہیں دیا، اس لیے میں ان بچوں کی بہت مدد، اسے بچے
ذریاتہم وذریاتہم۔ بابا خود سوچے کہ جب آپ قرآن مجید کے سامنے روزانہ ہو کر سیکھنے کے لیے آئیں گے مسجد میں، آپ کا بچہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ سواری پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ گمراہ ہو جائے اور یہی بچہ آپ کے مرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ جاری ہو۔ جو راستہ آپ نے اختیار کیا، آپ کا بچہ کس راستے کو اختیار کرے؟ انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ وقهم السیئات، آگے تیسری دعا ہے کہ یا اللہ ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، بچا۔ سیئات سے مراد کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیئات دنیا بھی مراد ہے اور سیئات آخرت بھی مراد ہے، اور آخرت کے اندر گناہ نہیں ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی۔ گناہ نہیں ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی۔ اس لیے سیئات کا معنی یہاں گناہ نہیں ہے، سیئات کا معنی یہاں کیا ہے؟ پریشانیاں ہے۔ وقهم السیئات، یا اللہ دنیا اور آخرت کے پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ جو محنت مزدوری کر کے تک اماندار اپنے گھر آتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے اس نیت سے کہ نماز کے بعد درس میں شریک، تو فرشتے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانی سے حفاظت۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، دنیا کی پریشانیاں تو گزر جائے گی لیکن آخرت کی پریشانی پر ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت فرمائیں گے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے اور آخرت کی پریشانیوں سے، اللہ جس کی حفاظت فرمائیں گے کیا ہوگا؟ فقد رحمتہ، یا اللہ تیرا کامل رحمت اور تیری کامل رحمت اور تیرا کامل رحمت کس کو مل گیا؟ جس کی حفاظت آپ نے آخرت کی پریشانیوں سے کر دی۔ اور فرشتے صرف آخرت کی پریشانیوں سے حفاظت کی دعا نہیں مانگتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں سے بھی حفاظت کی دعا مانگتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو علماء مسجدوں میں بیٹھ کر اور قرآن مجید پڑھاتے ہیں اور آپ کو قرآن مجید سمجھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو سمجھاتے ہیں، آپ کے تنخواہیں ان کے مقابلے میں ڈبل ٹربل سے بھی زیادہ ہے اور ان کے تنخواہیں بہت معمولی ہوتی، لیکن اس معمولی تنخواہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کی خوشیاں مسجد کے مختصر مکان کے اندر لا کر ان کو عطا کی، جو آپ کو بڑے بڑے بنگلوں کے اندر نہیں۔ تو دنیا کی پریشانیاں کو اللہ نے ختم کر دی اور آخرت کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ دعا فرشتے مانگتے ہیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی پریشانیوں سے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان تمام کاموں کو لینے کے لیے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے صراط مستقیم پر چڑھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے راستے کو جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچانے والے رسی کو تھامنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج بغیر کسی تاخیر کی قرآن مجید کے درسوں میں کسی بھی مسجد کے اندر ہو، اعلان نامہ انتہائی اہتمام کے ساتھ اس میں ہم شریک ہو جایا کرے اور صرف سننے کے لیے سے شریک نہ ہو بلکہ قرآن مجید کے نسخے لے کر اپنے سامنے رکھے اور اس میں جو ہے استاد کا درس سنتے ہیں۔ تھوڑا جو ہے نا سمجھ میں آئے، زیادہ سمجھ میں آئے، لیکن آپ قرآن مجید کی تعریف ہو گئی، یہ ساری دعائیں آپ کو مل گئی، اور قیامت کے دن جب آپ میرے اٹھیں گے تو
اس جھنڈے کے نیچے آپ کو کھڑے ہونے کی سعادت حاصل ہو۔ اس لیے بغیر تاخیر کے جو ہے نا آپ آج سے یہ فیصلہ کریں، جو کچھ ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر کرانے میں نے آپ کو مولانا شفیق الرحمان کے انتہائی جامع بیان کے بعد مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ان کے بیان کے روشنی میں جو ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر بھرپور عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔